سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ جو بچے ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں انہیں بھی کہیں آئے نماز سیکھیں، کہیں انہیں ذرا۔ ہاں پیارے پیارے بچوں، دیکھیں ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں وہ بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آئے نماز سیکھیں۔ تو جو پروگرام کا نام ہے وہی ہمارا پروگرام ہے، یعنی ہم پروگرام کے اندر آپ کو نماز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بچے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ نماز سیکھیں۔ ہم نماز سیکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں، نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور اپنی نماز کی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ تو نماز سیکھنے کا سلسلہ ہوگا، بڑی اہم ترین گفتگو ہوگی، بڑی اہم ترین باتیں ہوں گی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھنا ہے۔ اگر اپنی نماز کی غلطیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نماز کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پروگرام کو اول تا آخر، اسٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے پروگرام کے اندر ہم بہت ساری باتیں اہم ترین سوال جواب کی صورت میں بھی سیکھتے ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو کچھ چیزوں کا پریکٹیکل بھی کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ فرائض ہیں، ہم پہلے بھی اس پر تھوڑی سی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن مزید آج اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے کہ نماز کی شرائط کیا ہے اور نماز کے فرائض کیا ہیں، اور ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، نماز میں ان کی امپورٹنس کیا ہے، ہم نے اس چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز کے فرائض پر بات کر رہے ہیں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نماز میں سے اگر کسی فرض کو، بلکہ نماز میں ٹوٹل کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ جی ہاں، نماز میں 7 فرض ہیں۔ ان 7 فرضوں میں سے اگر آپ نے ایک فرض بھی چھوڑ دیا آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ان 7 فرضوں میں سے ایک فرض بھی چھوڑ دیا آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے ان فرائض کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک فرض بھی مس ہو گیا یا ایک فرض بھی رہ گیا تو ہماری نماز ضائع ہو سکتی ہے، اسی لیے ان کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا اور سیکھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں نا، تو تکبیر تحریمہ نماز کا سب سے پہلا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ نماز کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی شخص غلط تکبیر کہہ دیتا ہے یا لفظ اللہ اس نے غلط استعمال کر دیا، اکبر غلط پڑھ لیا جس کی وجہ سے معنی غلط ہو جاتے ہوں، تو پھر نماز ہی شروع نہیں ہو سکے گی۔ نماز کو تکبیر تحریمہ کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ میرا سوال یہ ہے یوسف بھائی، نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے؟ ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ بہت بنیادی سوال آپ نے پوچھا ہے، اچھا سوال ہے، نالج کے لیے بہت اہم ترین نالج ہے۔ دیکھیں جب اب اللہ اکبر کہنا ہے نا، آپ نے ہاتھ یہاں تک اٹھانا، کان کی لو تک، ٹھیک ہے؟ یہ کہلاتی ہے کان کی لو۔ کیا کہلاتی ہے؟ کان کی لو۔
جی کان کی لو کہلاتی، کان کی لو تک آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے ایسے، اور اپنے انگوٹھے جو ہیں وہ یہاں تک ٹچ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یوں ٹچ کر کے آپ کے ہاتھ یوں ہوں گے، قبلے کی طرف آپ کی ہتھیلیاں ہوں گی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھیں گے، اللہ اکبر یہاں سے کہنا شروع کریں گے جب آپ اس کو چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، دیکھیے گا اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہم نے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، اس سے نماز سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ نماز کا پہلا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یوں کر لیتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، کچھ یہاں تک کر لیتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اللہ اکبر یوں کر رہے ہوتے ہیں، سر کے اوپر ہاتھ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جو طریقہ پیارے بچوں بتایا جا رہا ہے نا، اس طریقے کے مطابق اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور نماز یوں سٹارٹ کرنی ہے، یہ ایک سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اگر کوئی شخص نہیں بھی کر پاتا ہے نا، یعنی کہ اگر اس نے ہاتھ یہاں تک نہیں بھی اٹھائے، تھوڑے اوپر کر دیے، تھوڑے نیچے بھی کر دیے، تبھی اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن تکبیر تحریمہ درست طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، اگر تکبیر تحریمہ سے ادا نہیں کی تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ نماز میں نیت کرنا بھی ضروری ہے؟ نماز میں نیت کرنا، جی نماز کے شرائط میں سے، جب ہم نماز کی شرائط پر بات کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کو مزید ہم شامل کریں گے، نماز کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یوسف بھائی زبان سے بھی بولنا ضروری ہے نیت؟ دیکھیں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ والی نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے ظہر کی نماز ہے، تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میں ظہر کی فرض نماز کی نیت کرتا ہوں، میں ظہر کی فرض نماز ادا کرتا ہوں، یہ آپ دل میں ارادہ کر دیں گے نا تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو۔ ہاں زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا ہے، اگر آپ زبان سے بھی دہرا لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ زبان سے نہیں دہرا سکے، بھول کے زبان سے بولنا اور آپ نے دل میں ارادہ کر لیا نا، آپ کی نیت کافی ہوگی، آپ کو زبان سے کہہ لینا ضروری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یوسف بھائی کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں جو فرض نماز ہے نا، فرض نمازیں سمجھتے ہیں کون کون سی ہیں؟ پہلی فجر، پھر ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 2 فرض رکعت ہوتی ہیں۔ ظہر کی نماز میں کتنی فرض رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4۔ عصر کی نماز میں 4۔ مغرب کی نماز میں 3۔ عشاء کی نماز میں 4 فرض اور 3 وتر ہوتی ہیں، یہ واجب ہوتی ہیں۔ تو جو نمازیں فرض ہیں یا جو نماز واجب ہے اس کو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اگر بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھی جائے، فرض نماز بیٹھ کر پڑھیں گے، فرض نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر اشراق چاش پڑھ رہے ہیں، یا جو ہے وہ ظہر کی نماز میں آخری جو 2 نفل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ بیٹھ کر پڑھی تو ثواب تو کم ہو جائے گا لیکن نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ثواب کم ہو جائے گی لیکن نماز ہو جائے گی۔ تو فرض نماز پیارے بچوں کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری نہیں لیکن ثواب کم ہو جائے گا، تو اسی لیے بلا وجہ نفل نماز بھی بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے۔ یوسف بھائی اگر کسی کی ٹانگیں بہت زیادہ دکھ رہی اور وہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا تو کیسے پڑھے گا؟ اگر کوئی مجبور ہے تو ہمارا دین، ہماری شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہا ہے بالکل بھی، تو اب وہ صرف بیٹھ سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر اسے اجازت مل جائے گی کہ اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی بہت تکلیف، تھوڑا بہت درد ہو رہا ہے اور سستی کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے، نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا اس کو کہتے ہیں قیام، کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ دیکھیں پہلا ہوگا تکبیر تحریمہ، پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ کیا ہے؟ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، قیام کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ تو قیام جو ہے یہ کرنا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کا بھی دھیان رکھیں کہ فرض نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اس کو قیام کہتے ہیں، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز کا تیسرا فرض ہے قرات کرنا،
تو قرات کرنا یعنی جو آپ قرات کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص ساتھ میں ملاتے ہیں، کچھ سورت ملا لیتے ہیں، تو قرات کرنا یہ نماز کا کون سا فرض ہے؟ تیسرا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ قرات کرنا بھی ضروری ہے۔ السلام علیکم یوسف بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا جی بالکل ضروری ہے۔ کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ دیکھیں، سورہ فاتحہ پڑھنا نا واجب ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ جی ہاں، اس کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، نماز میں اس کو چھوڑنے کی بالکل بھی اجازت نہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے لیکن واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ ہاں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کتنی سورتیں پڑھنا ضروری ہیں؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی سورت ملانا چاہیں تو اس کی کوئی پابندی نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن تمہیں یاد ہے، آسان لگتا ہے وہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم ایک بڑی آیت پڑھنا یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا جو بڑی آیت کے برابر ہوں وہ پڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں، سورہ فیل پڑھ لیں، سورہ قریش پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ سورہ نصر پڑھ لیں، سورہ ضحیٰ پڑھ لیں، سورہ علم نشرح پڑھ لیں، تو آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ کوئی بھی سورت ملانا چاہتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ ثنا جو پڑھی جاتی ہے وہ کس وقت پڑھتے ہیں؟ جب نماز سٹارٹ کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے ثنا۔ ثنا پڑھتے ہیں نا، یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پہلے، پھر ثنا پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد۔ الحمد، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی سورت ملاتے ہیں، ہے نا؟ ثنا سب سے پہلی پڑھی جاتی ہے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ جی ہاں، ثنا پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی نے ثنا نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ثنا کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا جاتا ہے لیکن ثنا پڑھنا ضروری ہے، ثنا کو نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ یوسف بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، سنت ہے بسم اللہ بھی، اور آپ کو پتہ ہے نا جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، پہلے تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد جو ہے ایک سورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے، تو جب تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو لہٰذا بسم اللہ پڑھنی چاہیے سورہ فاتحہ سے پہلے، ٹھیک ہے؟ یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ، جب آپ تکبیر کہہ لیتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کر جب اپنے ہاتھوں کو آپ نے باندھنے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور 3 انگلیاں یہاں رکھیں گے، چھنگلیاں اور انگوٹھا یوں اغل بغل کریں گے اور اس کو ناف کے نیچے رکھا جائے گا۔ آپ کو ہاتھ باندھ کے دکھاتے ہیں اور آپ نے پھر اسی کے مطابق ہاتھ باندھنا ہے۔ آ جائیں بھائی، آپ آ جائیں ذرا، ابھی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ ہاتھ کو کیسے باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہاتھ باندھ کے دکھائیں گے، ہاتھ باندھ کے دکھائیں گے، پہلے تکبیر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہم نے آپ کو طریقہ سکھایا تھا، یہاں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھنا ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ لا کر باندھنے، اور دیکھیں اس طرح سے آپ کی 3 انگلیاں یہاں ہونی چاہیے، چھنگلی اور انگوٹھا یہاں اغل بغل ایسے، ٹھیک ہے؟ اس کو ناف کے نیچے لا کر باندھنا ہے۔ چلیں، یہ تکبیر کہیں گے پیارے بچوں، آپ نے غور سے ان کو دیکھنا ہے۔ چلیں، پہلے ہاتھ رکھیں گے، یہاں پر کان پہ ہاتھ رکھیں، 1 منٹ، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اس طرح کریں، ایسے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی نظر سامنے ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں ان کا جو انگوٹھا ہے ان کی کان کی لو پر ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ جی، تھوڑا سا ہاتھ اور نیچے کریں،
ٹھیک ہے. اب اس طرح سے دیکھیں پیارے بچوں, 3 انگلیاں ان کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آ رہی ہیں, انگوٹھا ان کا پیچھے جا رہا ہے, چنگلیاں ان کی یہاں سے آ رہی ہے, اور ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا ہے. یہ ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ. آپ نے اس طرح سے نماز میں ہاتھوں کو باندھنا ہے. تکبیر کہتے ہوئے آپ نے یہاں پر جو ہے انگوٹھے کان کی لو پہ لگانے ہیں, اور اس کے بعد ہاتھ اس طرح باندھنے. دیکھ لیا آپ نے فیضان, اس طرح سے ہاتھوں کو باندھا جائے گا. پیارے بچوں, اس میں آپ نے جو ہے گڑبڑ نہیں کرنی ہے. ہاتھوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے, اوپر نیچے نہیں کرنا ہے, ہاتھوں کو پیچھے لٹکانا نہیں ہے. اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم جو نماز میں ہاتھوں کو جہاں رکھنا ہے, نظر کو جہاں رکھنا ہے, ہم وہیں پر ہاتھ یا نظر کو رکھیں, تاکہ ہماری نماز میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور ہم درست طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے؟ بعض بچے زیادہ جھک جاتے ہیں, بعض بچے تھوڑا سا جھکتے ہیں, تو آپ کے اس حوالے سے بتا دیں. رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے؟ دیکھیں رکوع میں نا آپ کی کمر سیدھی ہو جائے, ہاتھ جو ہے نا گھٹنوں تک پہنچ جائیں. ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ گھٹنوں کے اوپر ہونے چاہیے ہاتھ آپ کے. ٹھیک ہے, کمر آپ کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے, اور گردن اوپر نیچے بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. آپ آئیں, آپ کا رکوع کر کے دکھاتے ہیں. ان کا رکوع دکھائیں گے ہم. ہمارے ساتھ عبید موجود ہیں, آپ کو رکوع کر کے دکھائیں گے کہ رکوع میں آپ نے پوچھا نا رکوع میں کتنا جھکنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پراپر جھکنے کا طریقہ اس کا کیا ہے؟ بہت زیادہ نہیں جھکنا ہے, بہت کم نہیں جھکنا ہے. اس کا جھکنے کا ایک پورا جو طریقہ ہے, کتنا جھکنا ضروری ہے, اور آپ کے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے. آپ عبید کو دیکھیں گے, پھر اسی کے مطابق فالو کریں گے. آپ نے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے کہ آپ نے رکوع میں کتنا جھکنا ہے. جی عبید, اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. ہاتھ باندھیں پہلے, آپ کے ہاتھ نیچے بندھے ہوئے, ہاتھ اسی طرح باندھے جیسے ابھی بتایا تھے. بالکل ٹھیک. چلیں میں اللہ اکبر کہوں گا, آپ پھر رکوع میں جا کر دکھائیں گے رکوع کیسے کرنا ہے. جی اللہ اکبر. تھوڑا اوپر ہو جائیں. دیکھیں یہاں دیکھ رہے ہیں آپ, ان کی کمر سیدھی ہے نہیں ہے؟ یوں ہے نا, یوں نہیں کرنا ہے بھائی. عبید آپ کم جھکے ہوئے ہو. دیکھیں آپ کی کمر بھی سیدھی نہیں آ رہی ہے, تھوڑا زیادہ جھکیں. دیکھیں یہ تو بہت زیادہ جھک گئے بھائی. آپ پہلے بہت کم جھکے ہوئے تھے, بہت زیادہ جھک گئے. اسی طرح کہہ رہے تھے نا, کچھ بچے زیادہ جھک رہے ہوتے ہیں, کچھ کم جھک رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کرنا, اپنی کمر کو اسٹریٹ کریں, سیدھا اوپر ہو جائیں, ایسے تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا نیچے. اب دیکھیں بالکل اب صحیح آ رہا ہے نا. ان کا جو سر ہے ان کی کمر کی سیدھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اسٹریٹ ہو گیا. اب ان کے جو ہاتھ ہیں دیکھیں گھٹنے کے اوپر آ رہے ہیں, ہاتھ بالکل اسٹریٹ, پاؤں بالکل اسٹریٹ, اور کمر بھی سیدھی ہے, اور دیکھیں ان کا سر بھی بالکل سیدھ میں آ رہا ہے. یہ انداز ہے. آپ کی جو نظر ہے دونوں پاؤں کے درمیان میں یہاں پر ہوگی. اور یہاں پر کیا پڑھتے ہیں رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 3 بار پڑھتے ہیں. تو نماز میں یہ رکوع کرنا بھی فرض ہے. رکوع کرنا کیا ہے؟ جی ہاں. لیکن رکوع کا جو انداز ہے نا, رکوع کا جو انداز ہے وہ یہ رکھا کریں. بالکل گردن جھکانی نہیں ہے, بالکل گردن اوپر بھی نہیں کرنی ہے, ہاتھ بھی ٹیڑھے میڑھے نہیں ہونے چاہیے. یہ جو آپ ان کی انگلیاں دیکھ رہے ہیں گھٹنے کے چاروں طرف, یوں اس کو گویا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے. تو اس طریقے سے نماز پڑھیں, رکوع کریں گے تو آپ کا رکوع بالکل درست ہوگا. جزاک اللہ. عبید بھائی تشریف لے جائیے. اگر نماز میں بابا چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آواز جو ہے نا, وہ اگر چھینک آ بھی جائے نا تو آواز زور سے نہ نکالیں. ایک تو کوشش یہ کریں. دوسرا یہ کہ 2 ہاتھ استعمال نہ کریں چھینک میں. اپنے منہ یا ناک کو ڈھانپنے کے لیے 2 ہاتھ استعمال نہیں کریں گے. تیسرا یہ کہ الحمدللہ نہ کہیں اس پر, کیونکہ اب نماز کی حالت میں ہے نا, تو بہت زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہے. پیارے پیارے بچوں, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہم نے آپ کو آج کے پروگرام میں نماز کی کچھ شرائط, کچھ فرائض بتانے کی کوشش کی, جس میں قرات بھی ہے, قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, اور اس سے متعلق جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جن کا جاننا ضروری ہے, ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے, تاکہ ان میں ہونے والی غلطیوں سے بھی ہم بچ سکیں اور اس کا درست طریقہ بھی ہم معلوم کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
सबसे दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। बच्चों का मदनी चैनल